کہ عدالت میں دو بھائی کا مقدمہ آیا ایک درخت کو لے کر کے، اور 20 سال تک وہ مقدمہ چلتا رہا۔ اس بھائی کا بھی پیسہ ختم ہو گیا لڑتے لڑتے، اس بھائی کا بھی پیسہ ختم ہو گیا لڑتے لڑتے۔ پھر بعد میں عدالت سے یہ فیصلہ آیا، آدھا کاٹ کر کے اس کو دے دو، آدھا کاٹ کر کے اس کو دے دو۔ تو درخت کٹانے کے پیسے دونوں کے پاس نہیں تھے، اتنا کنگال ہو چکا تھا۔ دھیان سے سنیے گا، ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ دو بھائی تھے، ایک کنوارا تھا دوسرا شادی شدہ تھا۔ دونوں نے چولہا الگ کر لیا، کھیتی دونوں نے بانٹ لیا۔ 50 بوجھا ایک کے حصے میں گیہوں آیا، 50 بوجھے ایک کے حصے میں گیہوں آئے، بانٹ لیا، گھر آ گئے۔ چھوٹا بھائی کو احساس ہوا یار برابر اپنے بھائی سے نہیں بانٹنا چاہیے، میں تو کنوارا ہوں، میرا خرچہ کم ہے، وہ تو شادی شدہ ہے، بیوی بال بچے والا ہے، اس کا خرچہ زیادہ ہے، اس کو بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ آپ اپنے بھائی سے معاملہ اگر اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو بھائی بھی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے گا۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ یہی خیال شادی شدہ بھائی کے ذہن میں آیا، یار تم نے تو اپنا گھر بسا لیا، تمہارا بھائی کنوارا ہے، اس کو گھر بسانا ہے، اس کو زیادہ بڑھا کر کے دینا چاہیے تھا۔ اب دونوں نے ترکیب نکالی، رات کا اندھیرا ہوگا، چھپکے سے جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے بھائی کے حصے میں ڈال کر کے آ جاؤں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہی خیال دوسرے بھائی کے دل میں آیا کہ چپکے سے جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا بھائی کے حصے میں ڈال کر کے آ جاؤں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ چپکے سے دونوں آیا، اپنے حصے کے بوجھے کو اٹھا کر کے جو ادھر پھینکا وہی بوجھا پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے، جو اس نے ادھر پھینکا وہی بوجھا پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے۔ قریب آ کر کے دیکھا تو میرا بھائی ہے۔ کس خیال سے آئے؟ تو اس خیال سے آئے تھے کہ یار جو خیال تمہارا ہے وہی خیال میرا ہے، تو پھر چولہا ایک کیوں ہوگا؟ آج کے بعد چولہا ایک رہے گا، الگ نہیں رہے گا۔ اس سے بھی بڑی حیرت کی انگیز بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رام جی اس ملک کی سنسکرت میں بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، لیکن جانتے ہیں کہ اس رام کا نام رام کیوں ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اکشے برہمچاری ہندو سماج کے ایک سیکولر نیتا ہیں، انہوں نے کہا کہ یار تم نے مندر کا نام رکھ دیا رام مندر، اور رام مندر کے نام پر مسجد کو توڑ دیا، جبکہ عدالت سے ثابت ہوا کہ وہاں پر مندر نہیں تھا۔ تم رام کے نام پر جھگڑا کر رہے ہو، لیکن کبھی تم نے سوچا کہ رام کس کا نام ہے؟ رام جھگڑا ختم کرنے کا نام ہے۔ رام نے اپنے گھر کا جھگڑا ختم کیا، بھائی کو راج پاٹ دے دیا تاکہ گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے، اور راج پاٹ دے دیا اپنے بھائی کو جھگڑا ختم کرنے کے نام پر، اور خود بنواس لے لیا۔ رام تو اس کا نام ہے، اگر تم رام کے نام لیوا ہو تو کیا اپنے چھوٹے بھائی مسلمان کے لیے اس کی مسجد نہیں چھوڑ سکتے؟ نام نے تو راج پاٹ سب کچھ چھوڑ دیا تھا، چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کے خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا ہے، یہی رام کے لے کی ریکھا آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس، تمہارا اتحاد با ہمی دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا، تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا، تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے آدھا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے آدھا کو۔ تیسرا پیغام نبی کی صورت اور سیرت کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے آ رہی ہے۔ قبول ہے دونوں ہاتھ سے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کے استقبال کیجئے انشاءاللہ۔ جب مقدمہ ہار جائیں گے تب اپنے بھائی کو معاف کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہاں آ کر کے پھنسے، ہر بار ہاتھ مت اٹھایا کیجئے، کیونکہ یہ بھی صحیح جا رہا ہے وہ بھی صحیح جا رہا ہے۔
ویسے تو آپ کنیا کے ماموں دلہا کے ماموں دونوں کے ماموں ہو جائیں. دھیان سے سنیے گا جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. دسترخوان پر بیٹھ کر کے نبی کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا میری سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کیوں کھاتے ہو؟ کہا میری مرضی ہے. اگر تیری مرضی ہے تو اب اس ہاتھ سے تم کھا بھی نہیں سکو گے. اس کے بعد اس نے زندگی بھر دائیں ہاتھ سے لقمہ اٹھانا چاہا، دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا تھا. جو نبی کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے اس کو دنیا ہی میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا. کدو آیا دسترخوان پر، ڈباڈب کدو کھا رہے، ڈباڈب کدو کھا رہے. شاگرد نے پوچھا کہ یہ کوئی امرت ہے ڈباڈب کھا رہے ہو؟ یہ تو کدو ہے، اتنا مزہ لے کر کے کھا رہے. کہا یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کو کدو بہت زیادہ پسند تھا اس لیے میں کدو کو مزے سے کھا رہا ہوں. تو شاگرد بولتا ہے کہ نبی کی بھی کیا پسند ہے، ہم کو کدو پسند ہے، نبی کو کدو پسند. تلوار لے کر کے اٹھے، توبہ کرو ورنہ گردن اڑا دیں گے. تمہاری کیا کھیت، تم کس کھیت کی مولی ہو کہ نبی کی پسند سے اپنی پسند کو ملا رہے ہو؟ تمہاری کیا حقیقت ہے؟ جو نبی کی پسند ہے وہ آخری پسند ہے. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا سر میں تیل لگاؤ، نہیں لگایا. دوسری بار کہا تیل لگاؤ، نہیں لگایا. تیسری بار کہا کہ بیٹا سر میں تیل لگاؤ، تو بیٹا نے کہا کہ آپ بھی کیا ہمارے پیچھے پڑ گئے، ہم تیل نہیں لگاتے. لاٹھی لے کر کے اٹھے، یہ تیل نہیں ہے نبی کی سنت ہے. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. شاگرد کرتا اتار رہا ہے تو پہلے دایاں ہاتھ اتار دیا، اس کے بعد بایاں ہاتھ اتار رہا. ارے بے وقوف، تمہیں کرتا اتارنے کی سنت معلوم نہیں؟ پھر اسے کرتا پہناؤ. کرتا پہنانے کی سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ ڈالو، اس کے بعد بایاں ہاتھ ڈالو. کرتا پہننے کی سنت ہے. کرتا اتارنے کی سنت ہے کہ پہلے بایاں ہاتھ اتارو اس کے بعد دایاں ہاتھ اتارو. ارے بے وقوف، تمہاری زندگی بچپن سے 55 میں آ گئی، تم کو نبی کی ایک سنت معلوم نہیں ہے کہ کرتا پہنا کیسے جاتا ہے، کرتا اتارا کیسے جاتا ہے. مثال سنیے گا دھیان سے آپ کے سامنے. ترکی ہے، ترکی کی ایک مسجد میں داڑھی بھی رکھی ہوئی رہتی ہے ممبر پر، اور پگڑی بھی رکھی رہتی ہے، کرتا بھی رکھا رہتا ہے، جبہ. کوٹ پتلون کا امام آتا ہے، بالکل داڑھی صفا چٹ. اب وہ کیا کرتا ہے کہ کوٹ پتلون کی جگہ وہ جبہ پہنتا ہے، اس کے بعد پگڑی باندھتا ہے، وہ جو داڑھی رکھی ہوئی رہتی ہے ڈپلیکیٹ داڑھی اس کو لگاتا ہے. نبی کی سنت کا تماشا تم کرو گے، اللہ تمہارے دشمن کے سامنے تمہارا تماشا کر دے گا. 3 جگہ آپ کو نبی کی سنت نظر آئے گی، اس کے بعد نظر نہیں آئے گی. نکاح کرنے میں نبی کی سنت یاد آتی ہے، ختنہ کرنے میں نبی کی سنت یاد آتی ہے، اور جنازہ جب اٹھ گیا تب نبی کی سنت یاد آتی ہے. اس کے بعد لوگوں نے نبی کو بھلا دیا، نبی کو بھلا دیا، خدا نے بھلا دیا. آج نتیجہ یہ ہے کہ رو رو کر کے برا حال ہے، لیکن ہماری حالت بدل نہیں رہی ہے، خدا کو رحم آ نہیں رہا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے نبی پر ترس نہیں آ رہا ہے، اس لیے خدا کو ہمارے اوپر ترس نہیں آ رہا. ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ سنت چھوڑیں گے آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا. آپ دیکھیں گے جب قبر کھودی جاتی ہے تو مردے کو لٹایا جاتا ہے، چت نہیں لٹایا جاتا. چت لٹانا سنت کے خلاف ہے. کروٹ لٹایا جاتا ہے، مردے کو کروٹ لٹایا جاتا ہے، اس کی پیٹھ کو سٹا دیا جاتا ہے دیوار سے تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے. 80% مردوں کو قبر کھول کر کے دیکھا گیا، کفن چور نے دیکھا تو قبلے کی طرف چہرہ نہیں تھا. کسی عالم سے آ کر کے پوچھا کہ حضور میں کفن چور تھا، میں نے اب توبہ کر لیا، میں جب بھی قبر کو کھولا، مردے کا کفن کھینچا تو قبلے کی طرف 80% مردے کا چہرہ نہیں تھا. کیا وجہ؟ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو زندگی بھر نبی کی سنت سے منہ موڑتے تھے، اس لیے اللہ نے مرنے کے بعد قبلے سے منہ موڑ دیا. دھیان سے سنیے گا، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، جلدی سے آپ کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں، بتائیے ذرا دھیان رکھیے گا. حضرت موسیٰ نے سوال کیا اللہ سے، میرے پروردگار فرعون مسلمان نہیں ہوا، جادوگر مسلمان ہو گئے، یہ راز کیا ہے؟ تو تو خدا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے. میں تو چاہتا تھا کہ فرعون مسلمان ہو جائے لیکن فرعون مسلمان نہیں ہوا. میرے پروردگار
یہ جادوگر مسلمان ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ کہا کہ موسیٰ فرعون مجھے مٹانے کے لیے آیا تھا، تکبر کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو مٹا دیا، اور جادوگر جو تمہارے مقابلے میں آئے تھے تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، تمہاری نقل اتار رہے تھے، اس لیے میں نے اسلام کی دولت سے ان کو مالا مال کر دیا ہو۔